السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور آباد رکھے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اچھا جی، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ اچانک سے کیوں بدل جاتا ہے۔ کوئی انسان جب وہ ہمارے ساتھ اچانک سے اس کا رویہ، اس کا بیہیویئر، اس کے انداز ہمارے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ شروع میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت عزت دیتا ہے ہمیں، بہت وقت دیتا ہے، آپ کی ہر وقت کیئر کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ سے بلا وجہ الجھنے لگتا ہے۔ اور ایسا اکثر میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے، اور اکثر خواتین کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی سچویشن میں زیادہ تر جو قصور ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی سیلف کو، اپنی خودی کو، اپنے آپ کو بالکل بھلا دیتی ہیں۔ ہم خواتین جو ہوتی ہیں ہماری ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر رشتہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم ان کے سارے کام کرتی ہیں، ان کو اپنی صحت کو بھی جو ہے نا ہم نظر انداز کر دیتی ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں۔ ٹھیک ہے، ایک گھرداری سنبھالنا عورت کا فرض ہوتا ہے، میں اس چیز کو مانتی ہوں، لیکن کسی کے لیے بھی سب سے پہلے اپنی ذات کو نظر انداز کر دینا یہ سراسر زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو آپ جو ہے نا مد نظر رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے آپ کی خیال رکھیں، اپنی ذات کا خوش رہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑی بات ہے کچھ زیادہ ٹینشن نہ لیں، خوش رہیں۔ ڈپریشن، اسی چیز سے ڈپریشن ہونے لگتا ہے، اور اکثر ڈپریشن کا شکار آج کل کے دور میں خواتین ہوتی ہیں، اور وہ خواتین جو گھر میں رہتی ہیں، جو ہاؤس وائف ہیں، جو سسرال فیملی میں رہتی ہیں، جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذات کو سمجھنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی کو اتنا دکھایا ہی نہیں ہوتا کہ میری ذات بھی ضروری ہے میرے لیے، تو اس لیے پھر لوگ بھی انہیں ہلکا لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کا، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ بھی اسی عورت کو پسند کرتے ہیں جو اپنی ذات کا خیال خود رکھتی ہے، جو گلے شکوے نہیں کرتی، جو روتی پیٹتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوش لباس رہیں، خوش اخلاق رہیں، خوش زبان رہیں، اپنا جو دل کرے اس کو کھائیں پئیں، زندگی جئیں۔ یہ دنیا ہم سے کبھی خوش نہیں ہوگی، اس دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم ترازو میں مینڈک کو تول لیں۔ بہت سارے مینڈک لے کے آپ ایک ترازو میں تولنے کی کوشش کریں، آپ ایک کو رکھیں گی دوسرا کود جائے گا، دوسرے کو رکھیں گی تیسرا کود جائے گا۔ تو یہی حال اس دنیا کا ہے، یہ دنیا ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی جو ہے نا اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، اپنی ذات کا خیال رکھیں، اپنے مزاج کا خیال رکھیں۔ تو اگر ہم یہ چیز کرنا شروع کر دیں آج سے ہی تو ہماری کتنے مسئلے، کتنی پریشانیاں ہم خود حل کر سکتی ہیں۔ ہم ہمیشہ دوسروں سے یہ توقع کرتی رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں ٹائم دے، تو پھر یہ جو ہے نا ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہم صحیح کریں، ہم خوش ہو جائیں گی، ہماری ذہنی کیفیت صحیح ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی ذات سے خود پیار کرتا ہے اسے کبھی کسی کی کمپنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ساری زندگی کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہیں، لیکن اچانک ایک جگہ پر کبھی کہیں آپ اپنی ذات کو جب اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اپنی ساری زندگی اس کو اپنی ذات کا احساس ہی نہیں دلوایا، تو اب وہ کیا کرے اس چیز کو، اب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے کسی کو خوش کرنے کے، کسی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کو چھوڑ دیں، بس اپنی ذات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ دنیا ہنستے ہوئے کے ساتھ ہنستی ہے، چلتے ہوئے شخص کے ساتھ چلتی ہے، رکے ہوئے انسان کے ساتھ کوئی بھی نہیں رکتا، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ روتا ہے بیٹھ کے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے جو ہے صحت تندرستی دے، آپ سب کو اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ لوگ، اور تمام میری بہنیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔